السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ عشق نبی میں جھوم کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کو رمضان صرف نہ کہا جائے، رمضان المبارک کو رمضان صرف نہ کہا جائے، بلکہ کیا کہا جائے؟ ماہ رمضان کہا جائے یا رمضان المبارک کہا جائے، کیونکہ رمضان اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا نام جب بھی لیا کریں تو رمضان المبارک ہی کہا کریں، رمضان شریف کہا کریں، رمضان المبارک کہیں، ماہ رمضان کہیں، صرف رمضان کہنا صحیح نہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک کہا کریں۔ اب دیکھیں اس مہینے میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اس مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شرعی طور پر روزہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر روزہ اسے کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے بیچ میں آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور مجامعت سے دور رہنا ہے، ہم بستری سے دور رہنا ہے۔ اس کو شرعی روزہ کہا جاتا ہے، شریعت میں اسی کو روزہ کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک بات ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ روزہ رکھو؟ روزے میں تو ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دینے والی عبادت ہے، بھوکا رہنا تکلیف دینا ہے، پیاسا رہنا تکلیف دینا ہے، اور بیوی سے دوری اختیار کرنا یہ تکلیف ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ تکلیف نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، متقی اور پرہیزگار کی جب بات آ گئی تو اب یہاں پہ میں ایک اہم سی بات بتا دوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے سے اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ عتق من النیران، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جہنم سے جو آزادی ملتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے، کچھ نہ کچھ رکھا ہے جس سے بندے کو کیا ہو جائے؟ جہنم سے آزادی مل جائے۔ اور جہنم سے آزادی ملنا یہ آسان نہیں ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق، اس کو
کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے جو مومنوں پر فرض کیا، اس میں ایک اہم نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ کتنے ماؤں سے بھی زیادہ؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اب جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اب یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ روزہ تکلیف ہے، بھوکا رہنا تکلیف ہے، اور پیاسا رہنا تکلیف ہے، بیوی سے دور رہنا تکلیف ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا ہی زیادہ محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ایک طرف رکھا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندوں پر اس سے زیادہ ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب ماں بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جب ماں اپنے بچے کو لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کچھ دوائیاں دیتے ہیں۔ جب دوائیاں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں اس دوائی کو لے کر کے گھر آتی ہے، آنے کے بعد اس کو کھلانا شروع کرتی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے اماں یہ دوا میٹھا ہے، اس کو میں کھاؤں گا، یہ دوا کڑوا ہے، میں اس کو کھا نہیں پاؤں گا، اسی لیے اس دوائی کو پھینک دیا جائے، میں اسے کھا نہیں سکتا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ ماں کی ممتا دیکھیں، ماں کی ممتا تو ایسی ہے کہ ماں وہاں کیا کرتی ہے؟ چمچ لیتی ہے، لینے کے بعد منہ میں دوائی ڈالتی ہے تو چمچ سے کھولتی ہے اور زبردستی دوائی کو ڈالتی ہے۔ زبردستی بیٹا چھٹپٹا رہا ہوتا ہے، بیٹا تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن ماں یہاں تکلیف یہ نہیں کر رہا ہے کہ بیٹا کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوا نہ کھلایا جائے، ایسا ماں نہیں سوچتی ہے، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے اور شفا اسی دوائی میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھا ہو، اسی لیے ماں زبردستی اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، احکم الحاکمین ہے، روزے کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے۔ جب روزے کی حکمت کو وہی سب سے بہتر جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ صرف تم پر روزہ فرض نہیں ہے کہ بلکہ تم سے پہلے آنے والے جتنے بھی امتی ہیں سب پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اچھا انسان ہو جاؤ، تاکہ تم اچھا مومن ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جنت مل پائے۔ ماں یہاں اسی لیے بچوں کو زبردستی دوا کھلا رہی ہے تاکہ میرے بچے کو صحت مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں فرض اسی لیے روزہ کر رہا ہے تاکہ میرا بندہ متقی ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے، پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کا رزلٹ بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لیکن یار ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمت الرضوان جیسا کہ احیاء العلوم میں بھی بیان فرماتے ہیں، کیمیاء سعادت میں بھی بیان فرماتے ہیں اور دیگر کتابوں میں، اور بالخصوص کیمیاء سعادت میں جو بیان کیے ہیں، اور وہ بیان یہ ہے کہ دیکھو جب بھی روزہ رکھا جائے تو روزے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ عوام کا روزہ، خاص کا روزہ، خاص الخاص کا روزہ۔ عام کا روزہ، خاص کا روزہ، خاص الخاص کا روزہ، 3 درجے ہیں روزے کے۔ اور ابھی جو ہم اور آپ رکھتے ہیں روزہ، کون سا روزہ ہے؟ عام روزہ ہے۔ عام روزہ کسے کہا جاتا ہے؟
عام روزہ کہا جاتا ہے کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام عام روزہ ہے۔ خاص روزہ کیا ہے کہ ان تین چیزوں سے تو بچیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو شہوات نفسانی جس سے اٹھتا ہے اس چیز سے جس چیز کو دیکھ کر شہوت اٹھتا ہے تو اس چیز سے روکا جائے، نظر کو اس چیز سے نظر کو روکا جائے۔ تو امام غزالی علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ کلام الہی کے علاوہ جو کچھ بھی اگر تم نے منہ سے بکا تو تمہارے منہ کا روزہ کھل گیا۔ یہیں تک نہیں، امام غزالی علیہ رحمت الرضوان کیمیاء سعادت میں تحریر فرماتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں، وہ تحریر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دن میں کھانے کی تدبیر کرنا، دن میں کھانے کی تدبیر کرنا یہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے روزے کو ختم کر دیا، اسی لیے کہ اس میں گناہ ملتا ہے۔ علماء کرام اس پر گناہ لکھتے ہیں، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ گناہ کا کام ہے کہ وہ دن میں کھانے کی تدبیر کرے اور روزہ بھی رکھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کھانے کا نام کیا ہے؟ شہوت کو بڑھانا ہے، کھانے کے بارے میں سوچنا، یعنی کہ شہوت وہیں پر حیہ ہے، شہوت کمزور نہیں ہوا ہے، شہوت کمزور نہیں ہوا ہے، نفس کمزور نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ پینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر شہوت کمزور پڑ جائے، نفس کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہیں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص کھانے کے بارے میں تدبیر کرتا ہے اس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ لکھنے کا حکم فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اے بندے، تو نے جب میرے لیے روزہ رکھا تو تیرا ذہن تمہارا دماغ، تمہارا ذہن پھر کھانے کی طرف کیوں کر گیا؟ تمہیں تو مالک حقیقی کے بارگاہ میں جانا چاہیے تھا، تمہارے ذہن کو مالک حقیقی کے بارگاہ میں ہمیشہ سر و سجود رہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کھانے کی طرف توجہ کر دی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو کھانے کے بارے میں بالکل نہ سوچا کریں، بالکل نہ سوچا کریں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے تو وہ تو رزق دے گا ہی، پھر ہمیں سوچ کر کیا ملے گا کہ ہاں افطاری میں کیا بنائے نہ بنائے، افطاری میں کیا بنائے نہ بنائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تو اپنے بندوں کو دے ہی رہا ہے، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اس گفتگو سے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس گفتگو سے چند باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور روزے کا رزلٹ کیا ہے؟ روزے کا رزلٹ ہے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم پرہیزگار ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہم کہاں تک ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم روزے میں کامیاب ہیں کہ نہیں؟ تو اگر جب ہم اس پر نظر غور کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم روزے میں کامیاب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کا روزہ، جب مومن کا روزہ قبول ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے جو گناہ ہوتے تھے وہ رمضان کے بعد وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہوں کو کرتا نہیں ہے جو رمضان سے پہلے کرتا تھا، وہ اب رمضان کے بعد وہ گناہوں کو کرتا نہیں ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، اس مرتبہ اس کا روزہ قبول ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں رمضان سے پہلے جو گناہ، رمضان میں بھی وہ گناہ ہم کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں گناہ نہ کریں، اور رمضان سے پہلے بھی گناہ نہ کریں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی گناہ سے بچیں، تاکہ ہمیں ہمارا رزلٹ، رمضان المبارک کا جو روزہ کا جو رزلٹ ہے، تاکہ ہمیں مل جائے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کل کی نشست میں کچھ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حقہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.